آپ پہ ٹھیک کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4:38 ہوئے ہیں۔ سب کو میرا سلام عرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ اس وقت لگ بھگ 4:30 بجے ہیں اور مراد آباد شہر کے اندر اللہ کی رحمت برس رہی ہے ماشاءاللہ۔ بادل گرج رہے ہیں، گڑگڑاہٹ کی آواز آپ سن ہی رہے ہوں گے۔ بہت خوبصورت موسم کا مظاہرہ اس وقت آپ کو کرا رہا ہوں میں۔ بارش لگاتار ہو رہی ہے، آسمان میں بادل گڑگڑاہٹ کے ساتھ گرج رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت موسم ہے۔ گرمی کے وقت میں موسم میں چینجنگ، کل میں بات کر رہا تھا، سامنے میرے ایک فرینڈ ہیں، میرے ایک دوست کے دوست ہیں، تو میں ان کے پاس بیٹھا تھا، وہ بات کر رہے تھے آسام کے اندر اتنی بارش ہوئی ہے کہ وہاں بجلی کے کھمبے، آندھیوں کے ساتھ بارش ہوئی ہے، بجلی کے کھمبے وغیرہ سب گر گئے ہیں اور بہت ہی برا حال ہے وہاں۔ شاید اسی کا اثر ادھر دکھ رہا ہے۔ بڑا ہی پیارا موسم ہے اس وقت مراد آباد کے اندر، بہت اچھی بارش ہو رہی ہے۔ ابھی میں نے اتراکھنڈ بھی فون کیا تھا تو پتہ لگا وہاں بھی بارش ہو رہی ہے۔ موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، خوبصورت موسم ہو گیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کہیں ہلس میں رہ رہے ہیں۔ ادان صبا صاحب آپ کا خیر مقدم، محمد حسن صاحب آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑ جائیے تاکہ ہم اپنی بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھا سکیں۔ ابھی تو فی الحال میں آپ کو اپنے یہاں کا موسم دکھا رہا ہوں، آپ بتائیے آپ کہاں سے ہیں اور وہاں کیا بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، کیسا موسم ہے۔ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے پلیٹ فارم، یہ کہ اس سے جڑنے کے بعد ہمیں بہت سارے دور دراز سے لوگ جڑتے ہیں اور یہ معلوم ہوتا رہتا ہے کہاں کے کیا حالات ہیں۔ تو آپ جہاں اس وقت ہیں وہاں کیا بارش ہو رہی ہے، آپ کہاں سے ہیں یہ ضرور بتائیے۔ ہنا نسیم آپ کا خیر مقدم، آپ جڑ گئی ہمارے فیس بک لائیو پر۔ سبھی سے گزارش کروں گا اس کو میرے فیس بک پیج کو شیئر ضرور کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑ سکیں اور ہماری بات چیت زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، کیونکہ اس چینل پر میں اسلامک ٹاکس بھی کرتا ہوں تاکہ دین کی معلومات ایک دوسرے سے ہم لوگوں کو ملتی رہے اور مومن بھائیوں تک پہنچے اور اس سے کچھ سیکھتے رہیں۔ یہ پلیٹ فارم کا استعمال اگر ہم اچھے کاموں کے لیے کریں تو انشاءاللہ اس میں ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہماری معلومات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اس لیے سبھی دوست میرے اس فیس بک پیج کو شیئر ضرور کر دیں۔ قمر مقبول صاحب آپ کا خیر مقدم، حضر الاسلام صاحب آپ کا بھی خیر مقدم ہے، سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں سے ہیں آپ؟ کیا وہاں موسم کیسا ہے یہ بھی بتائیے جہاں سے آپ ہیں۔ تھوڑا سا کمنٹ ضرور کریں، کمنٹ میں لکھ دیا کریں کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں تاکہ ملاقات ہو رہی ہے تو پتہ تو لگے کہ ہمارے دوست قمر مقبول صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں، حضر الاسلام صاحب کہاں سے ہیں، حسن صاحب آپ کہاں سے ہیں، عدنان صبا صاحب آپ کہاں سے ہیں۔ تو جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ مجھے اپنا تعارف ضرور کرا دیں کہ کہاں سے ہیں تاکہ کم سے کم معلوم تو رہے جس علاقے سے آپ ہیں وہاں اس وقت کیسے حالات ہیں، بارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، تھوڑی معلومات ہوتی رہنی چاہیے۔ اور
سبھی کی خیریت بھی مجھے پتہ لگتی رہے گی۔ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے پیج کو فالو کر لیں اور شیئر ضرور کر دیں، میری گزارش ہے بار بار کہ شیئر کرتے رہیں، تاکہ آئندہ بھی جب ہم لوگ جڑیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جوائن ہو سکیں، اور جو ہمارا مقصد ہے وہ اپنی زندگی کو اسلام کے راستے پر لے جانے کے لیے کوشش کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ہماری یہی کوشش رہنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اسلامی زندگی پر ڈھالنے کی کوشش کریں، اور جو گمراہی کی زندگی ہم لوگ جی رہے ہیں اس سے بچ کے نکل آئیں، تو انشاءاللہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ ہر وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کرتے رہیں، اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی طلب کرتے رہیں، اور میں بار بار روز یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس موبائل کے زہر سے دور رکھیں۔ ہم بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے، لیکن جو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے ہاتھوں میں جو ماں باپ نے بڑے بڑے موبائل تھما دیے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑتے ہوئے، ہمارے بچے ہماری ذمہ داری ہیں، اور کل کا آنے والا مستقبل ان کا ہم اس موبائل کو ان کے ہاتھ میں دے کر بگاڑ رہے ہیں۔ یہ اس کے جو بھی اس کا خسارہ ہے وہ ہمارے سر پہ آنے والا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس موبائل کے زہر سے محفوظ رکھیں۔ میرے بھائیوں، میری بات کو سیریس لیجئے، سبھی میرے دوست میری اس بات کو سیریس لیجئے۔ میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں کہ موبائل جو ہے وہ دھیما زہر ہے، ہماری آگے آنے والی جنریشن کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ اس موبائل سے ہمارے بچے گمراہی کے راستے پر چلے جائیں گے۔ میرے دوستو، میں ڈیلی اس بات کو کہتا ہوں، شاید کچھ لوگوں کو شاید میری بات پسند نہ آئے، لیکن یہ بات پسند آئے یا نہ آئے، لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری اولاد ہے اسے سنوارنے اور سدھارنے کی ذمہ داری ہمارے ہی اوپر ہے۔ ہم اگر چاہیں گے تو ہماری اولاد اچھے راستے پر چلے گی، اور اگر ہم چاہیں گے تو وہ بگڑ جائے گی۔ ماں باپ اپنی اولاد کے ٹیچر ہوتے ہیں۔ اگر اپنے گھر کے ماحول کو ہم نے سدھار لیا تو ہماری آخرت بھی اچھی اور زندگی بھی اچھی۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بھی اگر موبائل کا استعمال کریں تو اس مقصد سے کریں کہ اس سے کچھ اچھا سیکھیں۔ جب ہم کچھ اچھا سیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے بچے بھی جب جوانی کے دہلیز پر قدم رکھیں گے تو وہ بھی اس موبائل کا صحیح استعمال کریں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اندر جائیے بیٹا، اندر جائیے، یہاں نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بچپن میں بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دیں۔ اس موبائل سے محفوظ رکھیں۔ کیونکہ جب بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوگا تو یہ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ بچہ جو ہے گیم کھیلنے کے لیے موبائل لیتا ہے، لیکن جب وہ موبائل کی ایپ کھولتے ہیں نا تو اس پہ معلوم ہی نہیں ہوتا کب کیا ہمارے سامنے آ جائے۔ تو غلط جو راستہ ہوتا ہے نا وہ بہت تیزی سے پکڑتا ہے بچہ جو ہوتا ہے وہ غلط راستے کو بہت تیزی سے پکڑتا ہے، اور جو صحیح راستہ ہوتا ہے اسے چننے میں اسے وقت لگتا ہے، کیونکہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔ شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔
تو اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں، اور اگر بچے کو کچھ دکھانا بھی ہے موبائل میں تو اچھی چیزیں، نعت پاک، حضور کی زندگی کے بارے میں اپنے پاس بیٹھا کے اسے سنائیے، اور اس کے ہاتھ میں موبائل نہ دیجیے۔ کبھی دھیان رکھیے اپنی لڑکیوں کو، اپنے لڑکوں کو اکیلے میں موبائل نہ دیں۔ ماحول بہت ہی خراب چل رہا ہے۔ یہ یہود و نصارہ، انگریزوں نے مسلمانوں کو گمراہی کے راستے پر لے جانے کے لیے جو مہم چلا رکھی ہے، اس سے ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے، اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو اس سے بچا لیا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حالات بہت خراب ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں باپ نے بڑے بڑے موبائل تھما دیے ہیں، کوئی غور و فکر ہی نہیں ہے کہ بچے ہمارے موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے اس موبائل کا استعمال کس لیے کر رہے ہیں۔ موبائل کی ضد کی، ہم نے اپنے بچے کو موبائل تو دلا دیا، لیکن کبھی اس پہ یہ نظر رکھی کہ وہ اس موبائل کے اندر دیکھ کیا رہا ہے۔ ابھی وقت ہے میرے دوستو، کوشش کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں سدھار آ جائے، اور یہ جو دھیما زہر ہمارے بچوں کے خون میں جا رہا ہے، اس زہر سے اپنے بچوں کو بچا لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر سے اس کی شروعات کریں، پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے بچوں کو، بیوی کو، سب کو اس سے محفوظ کریں۔ اس کے بعد ہم اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو دیکھیں، انہیں سمجھائیں کہ اس موبائل کو اپنے بچوں سے دور رکھیے، اور موبائل کا استعمال اگر کر رہے ہیں تو اچھی چیزیں دیکھیے، غلط چیزیں نہ دیکھیے۔ بچوں کے ہاتھ میں تو موبائل جانا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر بڑے دیکھ رہے ہیں تو اس کا استعمال اچھے کاموں میں کیجیے، اچھی چیزوں میں کیجیے۔ بھئی حدیثیں پڑھیے، حضور کی زندگی کے بارے میں پڑھیے، حضور نے جو سنتیں بتائی ہیں ہمیں ان سنتوں کے بارے میں پڑھیے۔ اچھا استعمال کریے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال اچھے کام میں کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے دامن جو نیکیوں سے خالی ہیں وہ بھر جائیں گے، اور ہم اپنے پریوار، اپنے گھر اور اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو صحیح زندگی گزارنے کے لیے تعلیم دے سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری سبھی سے گزارش ہے، میری بات کو مذاق میں نہ لے کر تھوڑا سا ذہن و دل کو ٹھنڈا کر کے، دل کو سکون کے ساتھ بیٹھ کے یہ سوچیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا ہوں، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ آج کی ڈیٹ میں نے کچھ لوگوں کو یہ دیکھا کہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا اور اپنے آپ کام میں لگ گئے۔ زیادہ تر عورتوں کے ساتھ یہ پریشانی ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں جب بزی ہوتی ہیں اور بچے پریشان کرتے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیا کرتی ہیں، اور وہ بچے موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں عورتوں کو نہیں معلوم۔ عورتیں بھی میں نے دیکھا ہے کہ سیریلز دیکھتی ہیں۔ اب جب عورتیں سیریل دیکھیں گی، جب گھر کی ایک ذمہ دار عورت جب سیریل دیکھے گی اور بہت ساری ریلز دیکھے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کا سیدھا اثر اس کے بچوں پہ پڑے گا۔ شانو ملک صاحب، افتی ابرار صاحب جڑ گئے ہیں، آپ کا خیر مقدم۔ علیم رضا صاحب، آپ کا خیر مقدم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ کمنٹ باکس میں لکھیے۔ تو میں کہہ رہا تھا، جو گھر کی عورت ہوتی ہے، جو ذمہ دار ہے، گھر کو چلاتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ کام کے وقت اپنا موبائل اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے دیا کرتی ہے، اور خود جب فری ہوتی تو وہ ریلز دیکھتی ہے، سیریل دیکھتی ہے، جس کا اثر ان بچوں پہ پڑتا ہے۔ تو اس کمی کو معاشرے سے نکالنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے گھر سے اس کی شروعات کرنی پڑے گی۔ میں نے دیکھا ہے کہ بچے کو اگر بھوک لگی ہے اور وہ کھانا کھانے کے لیے مانگ رہا ہے تو اس کو اپنے ساتھ میں پہلے موبائل چاہیے،
موبائل اس کے پاس رکھا ہوگا، موبائل میں وہ گیم دیکھتا ہوگا اور ماں کھانا کھلا رہی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کھانا کھاتے وقت اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل دینا اور اس سے کہنا کہ گیم دیکھتے رہو اور کھانا کھاتے رہو، کیا ہو گیا ہے معاشرے کو؟ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کیسا اس موبائل کا بھوت ہمارے اور ہمارے بچوں کے اوپر چڑھ گیا ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچے کو کیا دکھا رہے ہیں۔ اور کھانا کھلاتے وقت جو اللہ نے ہمیں نعمت کھانے جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس کو کھلاتے وقت ہم نے اس کو کیا بسم اللہ پڑھائی؟ کیا ہم نے اسے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھائی؟ کیا ہم نے اسے یہ بتایا کہ اللہ نے یہ رزق ہمیں دیا ہے؟ نہیں بتایا۔ ہم نے اسے کیا بتایا؟ ہم نے اسے یہ بتایا بیٹے یہ موبائل ہے، یہ دیکھو، اس میں گیم دیکھ لو، اس میں ریلز دیکھ لو اور اس کو دیکھتے دیکھتے کھانا کھاؤ۔ کچھ مائیں کہتی ہیں یہ دیکھتے دیکھتے کھانا کھا لیا کرتا ہے، ویسے نہیں کھاتا کھانا، ویسے نہیں کھاتی یہ بچی کھانا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ حالات کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ کچھ بچے تو میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے ہی مادھیم سے کہ پاگل ہو گئے ہیں، گیم کھیلتے کھیلتے پاگل ہو گئے ہیں، برے حالات ہو گئے ہیں ان کے۔ تو یہ ہم جا کہاں رہے؟ کچھ اندازہ ہے میرے دوستو کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کیا پروردگار نے ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا تھا؟ کیا یہی ہمارا مامور ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ اور اپنے بچوں کو اس گمراہی کی زندگی میں ملوث کر لیں؟ کیا آقا کی سنتوں پر ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو درس دیا ہے اس پہ ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے؟ ہم دے کے کیا جا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ کہ ہم اپنے آپ تو گناہوں میں ملوث ہو ہی رہے ہیں، اور سیدھا سیدھا ہم اپنے بچوں کو تعلیم کیا دے کے جا رہے ہیں؟ مرنا تو ایک دن ہے، موت کا پتہ نہیں کب ہماری روح کو قبض کر کے نکال کے لے کے چلی جائے، کب موت آ جائے، موت کا فرشتہ کب ہمارے دروازے پہ دستک دے دے۔ اور ہمارے جانے کے بعد کیا ہمیں اندازہ ہے جو ہم تعلیم اپنے بچے کو دے کے جا رہے ہیں اس سے ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے؟ ہم نے سوچا ہے کبھی؟ جو دنیاوی تعلیم یہ ہم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، گیم کھلا کر کے کھانا کھلا رہے ہیں، یہی سوچ اس کی آگے تک جائے گی تو وہ تو کبھی اس دین کے راستے کو پکڑے گا ہی نہیں، وہ تو کبھی دیکھے گا ہی نہیں۔ موبائل، بس موبائل، گیم اور فلمیں اور ریلز اور سیریلز انہی میں لگا رہے گا، تو پوری زندگی اس کی بھی برباد کر دی، اپنی تو کر ہی دی، اس کی بھی برباد کر دی، اور اس کے گناہوں کا جو خسارہ ہمیں بھگتنا ہے وہ بھی ہمارے اوپر آئے گا میدان محشر میں، جب آقا جلوہ افروز ہوں گے، پروردگار اپنی مسند پہ ہوگا، اس وقت ہم کیسے نظریں ملائیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ عرش کی کرسی پر جب پروردگار بیٹھا ہوگا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے موجود ہوں گے، اور کون ہے جس کی میں شفاعت کروں، وہ جب پکار رہے ہوں گے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا وہ ہماری شفاعت کریں گے؟ ہمارے یہ حالات، آج کی ہماری کنڈیشن کو دیکھیے ذرا، ہم کس مہانے پہ کھڑے ہیں۔ اس حالت میں کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ آقا ہماری شفاعت کریں؟ اللہ سے دعا کریں کہ میں اور میرے بچے، میرے گھر والے، اور آپ سب کے گھر والے، بچے، سب کو اس گمراہی کی زندگی سے پروردگار باہر نکالے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، اسلامی زندگی جینا سکھا دے۔ پروردگار ہمیں اسلامی زندگی جینا سکھا دے میرے مولا۔ مولا گناہوں سے ہمارا دامن بھر چکا ہے، یا اللہ گناہ ہی گناہ ہیں ہمارے، یا اللہ ہمیں نیکی کے راستے پہ لے آ۔ پروردگار عالم شیطان کی شیطانیت کو ہم سے دور کر دے، یا اللہ ہماری نفس پہ ہمیں کنٹرول کرنے والا بنا دے۔ پروردگار عالم ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرما،
کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی زندگی میں ڈھالیں۔ یا اللہ ہمارے گناہ سمندر کے قطروں سے زیادہ ہیں، پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ مولا ہم نے کوئی نیک کام نہیں کیا، پروردگار آگے آنے والی زندگی ہماری زندگی کو اسلامی زندگی بنا دے، پروردگار ہماری زندگی کو اسلامی زندگی میں تبدیل کر دے۔ یا اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے بچا لے۔ یا اللہ تیرے محبوب کی محبوبیت کا تجھے واسطہ ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال لے، پروردگار ہمیں ہمارے نفس پہ قابو کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو ہم سے وہ کام لے لے جس میں تو اور تیرا محبوب راضی۔ مولا ہم سب کچھ جان کر بھی انجان بن رہے ہیں، پروردگار ہمیں سب معلوم ہے، ایگزام کا رزلٹ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، اور اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ساری معلومات ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں معافی چاہوں گا، اذان ہو رہی ہے، انشاءاللہ پھر کسی وقت حاضر ہوں گا، آپ سے اپنی بات کہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔